بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاروق صاحب نے آپ کو حضرت علامہ اقبال کے اشعار جو کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تعریف میں ہے وہ سنائے ہیں، تو ہمارے کچی بستی کے ان پکے دوستوں نے انہوں نے ان کو پتہ نہیں رات کو سوتے ہوئے موضوع سوچتے ہیں یا دن کے اجالے میں سوچتے ہیں۔ آپ نے بڑی بڑی کانفرنسیں سنی ہوں گی، شان صحابہ کانفرنس اور دیگر بڑی بڑی کانفرنس، لیکن انہوں نے ایک اچھوتا موضوع نکالا۔ جب یہ لاہور میرے پاس پہنچے تو مجھے کہنے لگے جی آپ نے شان بلال پہ کچھ کہنا ہے۔ میں نے کہا ہم نے بھی وہ بچپن سے لے کر اب تک چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تو سنے ہیں، لیکن یہ تمہیں سوجی ہے کہ تقریر ہی پوری حضرت بلال پہ ہونی چاہیے۔ بہرحال ظاہر ہے کہ علماء کرام بھی وہ تھوڑا تھوڑا بیان کرتے ہیں، کہیں سے ٹکڑا کہیں سے کچھ، لیکن اب مسئلہ میرے لیے بھی تھوڑا سا بن گیا کہ میں نے کہا میں نے پتہ نہیں کون سی پوتھی کھولنی پڑے گی، کون سا ورقہ ڈھونڈنا پڑے گا، کیونکہ کئی ورق دیکھ کے ایک ورقہ بنے گا۔ اور میں نے پھر کوشش کی کہ حضرت بلال کی زندگی کے وہ گوشے جو کہ اب تک ہمارے سامنے نہیں آ سکے، کہ وہ مرد حق پرست جو کچھ نہ تھا اور نبی کی نظر نے اسے سب کچھ بنا ڈالا، اور دارا و سکندر کی عزت و عظمت اور حشمت و سطوت جس کے سامنے ایک ذرے کی طرح سامنے نظر آئی، اور وہ پوری دنیا کے اوپر اس طرح چھا گیا کہ فاروق اعظم جیسا شخص بھی گردن جھکا کے کہتا ہے کہ میں غلام ہوں، بلال امام ہے۔ تو ایسے شخص کا یوم نہ منانا یہ یقیناً ظلم تھا، اور زد کے اندر آ کر ہم بہت کچھ اور بھی یوم مناتے ہیں، لیکن خلوص کے ساتھ اگر یوم منایا جائے تو وہ بلال کا یوم ہی جچتا ہے۔ اس لیے میں کوشش کروں گا آپ سر گر پہ نہ جائیے گا، صرف اسی بات پہ نظر رکھیے گا کہ ہم نے حضرت بلال کی زندگی جو ہے کیسی گزری، کہاں گزری، کس طرح گزری، ان کے وہ اوصاف جو ہم میں عوام تک نہیں پہنچ سکے۔ میں دیانت داری سے کوشش کروں گا کہ میں خون جگر کے ساتھ آپ کی خدمت میں ان کے حالات پیش کروں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کا تشریف لانا قبول و مقبول فرمائے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين الرؤوف الرحيم سيد المرسلين وسيد العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، صدق الله مولانا العظيم۔ تمام حضرات پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین۔
الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، اٹھا کے تجھ کو حبش سے حجاز میں لایا. نہایت ہی عزت احترام کے لائق علماء کرام، الفت و محبت کے قابل برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا، اور ہر سچائی ابتدا کے اندر تلخ چیزیں لے کر آتی ہے. اس تلخی کو کوئی نصیب والا، کوئی مقدر والا برداشت کرتا ہے، کیونکہ سچائی کی دعوتیں کانٹوں کی سیج ہوا کرتی ہیں، پھولوں کی مالا نہیں ہوا کرتی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے صدائے حق بلند فرمائی تو جہاں جہاں زد پڑی وہیں وہیں سے چیخیں نکلی، اور عالم کفر جو ہر لحاظ سے طاقتور بھی تھا، مسلح بھی تھا، قوت و طاقت ان کے پاس تھی، اور ادھر بے مائگی، واماندگی، درماندگی، تھکاوٹ، غربت، مسکنت، یہ ساری کی ساری چیزیں اس طرف تھیں، اور تمام قوت و جبروت مخالف سمت تھا. ان حالات کے اندر یکا و تنہا رسول اللہ نے یہ علم اٹھایا، تو ظاہر ہے کہ انسان فطری طور پر آسانی کی طرف جلدی جاتا ہے، مشکل کی طرف کم آتا ہے. سکھوں کی طرف اس کا جھکاؤ فطری تقاضا ہے. دکھوں کو جب دیکھتا ہے تو چہرے کے اوپر مایوسی، دل کے اندر دکھ، واماندگی سے انسان پہ طاری ہو جاتی ہے. اور دوست بھی لوگ اسی کو بناتے ہیں جس کے کپڑے صاف ستھرے ہوں، جس کے چار معاشرے کے اندر دوست ہوں، جس کی جیب کے اندر 4 ٹکے ہوں. اس کو کوئی دوست نہیں بناتا کہ ساری دنیا جسے نفرت سے دیکھ رہی ہو، اور طاقتور لوگ جسے اپنے تان تیر کا نشانہ بنا رہے ہوں، اور یہ سمجھتا ہو کوئی آدمی کہ اس کی دوستی زندگی کے لیے وبال جان بن سکتی ہے. لوگ اس آدمی کے سائے سے بھی دور بھاگتے ہیں. اور اس حالات کے اندر، ایسی صورتحال کے اندر، جو آدمی کسی کے کام آتا ہے سچا دوست وہی کہلاتا ہے. جیڑا کم نہ آوے اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فیضے سنگی کولوں بہتر یار اکیلے. جو مشکل میں کام نہیں آتا وہ دوست بے فیضہ دوست ہے، بے مروت دوست ہے. ایسے حالات میں کہ جب رسول اللہ آواز منہ سے نکالتے تھے، کہیں سے تالیاں بجتی، کہیں سے ہاں ہاں کی آواز آتی، کہیں سے مذاق کیا جاتا، اور کہیں سے پتھروں کی برسات ہوتی، اور کسی جگہ آپ سجدہ کرتے تو اوپر گندگی اٹھا کر آپ کے جسم پہ ڈال دی جاتی. کسی جگہ پہ حضور کے ساتھ مذاق، اور وہ بھی اس ستم کا کہ گلے کے اندر رسی یا کپڑا ڈال کے کھینچ کے اس کو کبھی عقبہ بن معیط کی شکل میں، کبھی ابو جہل کی شکل میں، لیکن وہ اللہ کا سچا با وفا نبی، اس نے نہ اف کی نہ تف کی. عشق برتا رہا سوئے دار و رسن، زخم کھاتا ہوا مسکراتا ہوا. اس نے دار و رسن کو قبول کیا، مشکلات کو چھاتی سے لگایا، بلکہ مشکلات کے پہاڑوں کی چھاتی کو اپنے عزم سے روند ڈالا. ہمارے پیارے نبی ابھی یکا و تنہا تھے،
کہ صدیق اکبر جو میرے نبی کے لڑکپن کا دوست، ایک وہ ساتھی بنا، چند اور ساتھی بنے۔ رسول اللہ کو یاد کرنے کے لیے غار میں جاتے تھے، تنہا جاتے تھے۔ ایک دن صدیق اکبر کو کہا، دوست میرا جی کرتا ہے کہ تو بھی میرے ساتھ چلے۔ صدیق اکبر، اے مدنی دا منظور نظر صدیق اکبر، صدیق اکبر قربان تھی وے قربان ونجے ہر شام و سحر صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ وہ میرے نبی کا باوفا اور سچا ساتھی، یہ دو شخص، دو فرد غار میں جا بیٹھے، اللہ سے لو لگا بیٹھے، اپنے اپنے من کے اندر تصویر الہ چھپا بیٹھے۔ اچانک پیاس لگی رسول اللہ کو، تو میرے نبی نے آنکھ کھولی، فرمایا ابو بکر دیکھو کہیں سے کوئی پانی۔ حضرت صدیق اکبر نے بھی اوپر پلٹ کے غار کی طرف دیکھا تو عرض کیا، حضور جانوروں کے قدموں کی آواز بھی آ رہی ہے، لگتا ہے کہ بکریوں کا کوئی چرواہا بکریاں لایا ہوا ہے۔ تو حضور میں اس کو جا کے کہتا ہوں کہ اے چرواہے بکریوں والے تھوڑا سا دودھ دے دے، میں اپنے نبی کو پلاؤں گا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تم اکیلے نہ جاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہیں نہ کر دے، میں اس کو کہتا ہوں وہ نہ نہیں کرے گا، وہ ہاں کر دے گا۔ حضور جب غار کے دہانے پر تشریف لائے، دیکھا تو ایک سیاہ شکل، نحیف البدن، کمزور جسے والا، بظاہر شکل حسین نہیں ہے، بظاہر اس کی شکل اتنی جاذب نظر نہیں ہے، دل فریب نہیں ہے۔ رسول اللہ نے اس کو دیکھا تو بولنے کی بجائے دیکھتے ہی رہے۔ اب ایسا لگا جیسے کوئی حسن کا پیکر سامنے آ گیا ہے کہ جسے حضور نظریں گار گار کے دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ کسی نے نہ جانا کہ یہ آنکھوں ہی آنکھوں میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ کھڑا حضور کو تک رہا ہے کہ یہ حسین چہرے والا مجھ بیچارے کو تک تک کے پھر نظریں میرے دل کے اندر تیر و نشتر کی طرح کیوں چبھو رہا ہے۔ حضور تھوڑی دیر تکتے رہے، تھوڑی دیر کے بعد کہا، او میاں ہمیں دودھ دے گا؟ اس نے کہا جناب دودھ تو ضرور پلاتا، ایک ہی بکری ہے جو دودھ دیتی ہے اور اس کا دودھ میرے لیے وقف ہے، اور مجھے آرڈر ہے کہ ایک وقت اس کا دودھ پی سکتا ہوں، دوسرے وقت نہیں پی سکتا۔ آپ لوگ مجھے جنگل میں پردیسی نظر آ رہے ہیں تو میں آپ کو اپنے حصے کا دودھ پلا سکتا ہوں۔ اپنے حصے کا کون کسی کو نوالا کھلاتا ہے؟ یعنی یہ پہلی نظر تھی، یہ پہلا وار تھا جو دل کے پار تھا، یہ پہلا وار تھا اس کی نظروں کا۔ تو نصیر الدین گولڑوی نے کتنا خوبصورت بات کی، وہ کہتے ہیں ان کے انداز کرم، ان کے انداز کرم، ان پہ وہ آنا دل کا، آئے وہ وقت وہ باتیں، وہ زمانہ دل کا، ان کی محفل میں نصیر، ان کے تبسم کی قسم، ہم دیکھتے رہ گئے ہاتھ سے جانا دل کا۔ ان کی محفل میں نصیر، ان کے تبسم کی قسم، ہم دیکھتے رہ گئے ہاتھ سے جانا دل کا۔ دل پہلو میں تھا لیکن ایسا نکلا کہ اے دست کرم سمیت مجھ کو ذروں کی طرح بکھر رہا ہوں۔ اب انہوں نے تو نظریں ملائی، وہ کہتا ہے کہ دودھ حصہ میرا ہے، پی آپ نے، میرے حضور، میرے کریم، میرے چار اساد، بندہ نواز، آپ نے دستے کرم بڑھایا۔ فرمایا دوست ہم کسی کا حصہ تو بچپن میں بھی نہیں پیا کرتے تھے، اب تیرا حصہ اب ہم کیسے لے سکیں گے؟ فرمایا وہ بکری تو ذرا قریب کر اپنے حصے والی، ہم ذرا تیرے حصے کے دودھ میں۔ اس نے جب بکری آگے کی تو آپ نے ید اللہ والا ہاتھ ٹکایا، تھنوں کو لگایا، فرمایا کہ اب آپ ذرا دودھ نکالیں ہمیں پلائیں۔ جب اس نے دودھ نکالا پورا زور لگا رہا ہے، فولادی ہاتھ پورا دودھ نکالتا ہے،
जाम भर भर के पिलाता है, पीने वाला पीता चला जाता है। लोग कहते हैं कि रसूल सारी दुनिया का साकी था, लेकिन आज साकी एक काली शक्ल वाला, और रसूल उसके हाथ से जाम पी रहा है। अब हुजूर ने फरमाया मेरे दोस्त को भी पिला दे। अबू बकर ने भी सैर होकर पिया। हुजूर ने फरमाया तेरा वक्त पीने का हुआ है। कहने लगा वक्त तो नहीं हुआ, लेकिन आज वक्त से पहले पीने को जी चाहता है। वक्त तो नहीं हुआ, लेकिन आज आपको देख के, और आज तो जहर भी पिला दो तो हमें शक्र लगेगी। आज आप जरा मेहरबानी फरमाएं, आप जाम उठाएं और हमें पिलाएं। हुजूर ने वही प्याला मिट्टी वाला आपने अपने हाथों से उठाया, फरमाया लीजिए आप भी हमारे मेजबान मुकर्रम पी लीजिए। अब मेजबान ने प्याला पिया तो उसने एक ठंडी आह भरी। उसने कहा पहले भी बहुत दूध पिया है, लेकिन जैसे आज पिया है ऐसे कभी नहीं पिया है। पहले भी बरसों के बाद देखा एक शख्स दिल रुबा सा, अब जहन में नहीं है पर नाम था भला सा। बरसों के बाद देखा एक शख्स दिल रुबा सा, अब जहन में नहीं है पर नाम था भला सा। आंखें झुकी झुकी सी, बातें रुकी रुकी सी, लहजा थका थका था। पहले भी लोग आए कितने ही जिंदगी में, पहले भी लोग आए कितने ही जिंदगी में, वो हर तरह से लेकिन औरों से था जुदा सा। आज जैसा शख्स देखा ऐसा कभी नहीं देखा। आज जो लुत्फ आया ऐसा मजा कभी नहीं आया। हजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया दोस्त हमने न तेरा हिस्सा पिया है न हमने किसी का पिया है, ये तो हमारा हिस्सा था जो हमने पिया है, और ये भी देख ले अमानत अभी थनों में बाकी है। बिलाल पलटने लगा। अब वो पलट के जाए तो जाए कैसे? पलट के जाए, कदमों को उठाए, कदम फिर जम जाए। अब कदम कहें कि यहीं मर जाएं, यहीं रह जाएं। दिल कहे अब पलट के जाएगा तो किधर को जाएगा, लेकिन अकल कहे तू तो गुलाम है, तू तो नौकर है, तेरी ड्यूटी है बकरियां वापस लेके चल। मालिक है अब्दुल्ला बिन जदआन। इस काले बिलाल का, ये जो दूध पिला रहा है नबी को, ये बिलाल है। ये बकरियां जो चरा रहा है ये बिलाल है। हजरात गिरामी अब्दुल्ला बिन जदआन का ये गुलाम, बनु जमहा की एक औरत का भी ये गुलाम एक हाथ में बिकता है। वो कोझा समझ के, कमला समझ के आगे बेच देते हैं। कोई जिसको अपने घर नहीं रखता, अपनी चौखट पे दहलीज पे टिकने नहीं देता, कोई नफरत से हर नजर उठा के देखती है कि मियां इसको कौन रखे। बकरियां चरा रहा है, लेकिन सोचता ये जा रहा है कि अब शाम होगी फिर तेरा सौदा हो जाएगा, कोई और खरीद के ले जाएगा। जब सुबह होगी पता नहीं तू किसी और के हाथों बिक जाएगा। मंडी के अंदर खरीदार भी तेरा कोई नहीं, खोटे सिक्कों की तरह बिकता जा रहा है। लेकिन किसी को क्या खबर थी कि खोटे सिक्कों के बदले यूसुफ किनानी भी बिका करते हैं। वो यूसुफ किनानी, वो माहे किनानी, वो याकूब की आंख का नूर था, और ये माहे मक्का, ये मोहम्मद की आंखों का नूर था। ये तो आगे चल के देखें कि मेरे आका के दिल का सुरूर था कि नहीं था। कहते हैं जब पलट के गया तो करम पीछे से किसी ने किया, डोर हिला दी। जब बकरियां लेके पहुंचा घर, अब्दुल्ला इब्ने जदआन की बकरियों को देख के हक्का बक्का रह गए मक्के वाले। उन्होंने कहा लगता है कि कोई खुसूसी चरागाह तेरे चरवाहे ने ढूंढी है कि जितना बकरियां हैं आज हरी हरी और भरी भरी। उन्होंने कहा अच्छा कल देखेंगे। जब दूसरा दिन आया तो अब बजाय बकरियों को चरागाह की तरफ ले जाने के, इसने वहीं से चलाई सीधा उसी गार पे। उसने कहा यार जिधर गार उधर, सीधा उसी गार पे। अब बकरियां आपे चर रही हैं और ये उनकी चाकरी कर रहा है, दूध पिला रहा है और कहता है कि कल वाले आज भी तो कुछ समझाओ, आज भी तो कुछ बोलो।
میرے نبی نے فرمایا کیا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا میں جانوں نہ جانوں پہلے آپ خود بتائیں آپ کون ہو؟ جانتا بھی تھا پھر بھی تجاہل عارفانہ سے کام لے رہا ہے، آپے بولو، آپے بتاؤ آپ کون ہو؟ آپ نے فرمایا انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے کہا پھر میں مان گیا، دوسری بات نہیں کی، کہتا ہے میں مان گیا، اب یہ بتاؤ چھپاؤں یا نعرہ لگاؤں؟ اے فولادی دماغ والے، تجھے خبر نہیں کہ تو نام لے گا تو تجھے پتھروں سے اتنا سنگ سار کیا جائے گا، تیرے پرزے پرزے ہو جائیں گے۔ اس نے کہا جانے جہاں میرا غم نہ کرو، آپ بولو کہ چھپاؤں یا نعرے لگاؤں؟ آپ نے فرمایا چھپا لے تو بہتر ہے۔ اس نے کہا یہ تو پھر جذبات کی بات ہے، اگر قابو رکھ سکا تو چھپا لوں گا، اگر چھپا نہ سکا تو پھر میں اپنے دم پہ خود سہ لوں گا۔ دوسرے دن بھی چرواہا بکریاں وہیں سے چرا کے آ رہا ہے، پر بکریوں کو بھی کسی نے سکھا دیا تھا کہ دائیں بائیں نہ بھاگنا، کہیں یار کے رنگ میں بھنگ نہ پڑ جائے۔ آئی کھڑی رہی، پلٹ کے گئی تو بھری بھری۔ شام کو وہی امیہ آیا، اس نے کہا جدعان یہ عجیب تماشا ہے، تیری بکریاں آج پھر ہری بھری، آج پھر نکھری نکھری، یہ سمجھ نہیں آتی چراگاہ کون سی ہے۔ ہم نے بھی بڑا سمجھایا اپنے چرواہوں کو، پر ظالموں کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتا۔ تیسرا دن وہی، پھر یہ کالا ادھر، یہ بھائی نیگرو پھر ادھر ہی جا رہا ہے۔ 3 دن کہتے ہیں بلال کہ میں نبی پاک سے پڑھتا رہا، 3 دن مجھے پڑھاتے رہے۔ جب چوتھا دن آیا تو شک یقین میں بدلنے لگا کافروں کا، کہنے لگے کوئی راز ضرور ہے، اندر چھپا ہوا کوئی انداز ضرور ہے، لگتا ہے کہ کوئی کہیں سے یہ چوری چوری گھاس کھلاتا ہے، پتہ نہیں کاٹ کہاں سے لاتا ہے۔ پیچھے پیچھے جو بھجوایا معاملہ سب کی نظر میں آیا، انہوں نے کہا آگے تو پتہ نہیں چلتا، اب رات کو دیکھو کرتا کیا ہے۔ اب تو اس کی بھی شکل بدلی بدلی ہے، بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، کفر کی بربادی کے آثار نظر آتے ہیں۔ یہ بدلا بدلا لگتا ہے، اب تو اس کے چہرے کے اوپر بھی رونقیں دکھائی دیتی ہیں۔ اب یہ دہکتے ہوئے لالے کی طرح نظر آتا ہے، مہکتے ہوئے گلاب کی طرح نظر آتا ہے۔ رنگ کالا ہے پر رونقیں آ گئی چہرے پہ۔ بات کیا ہے؟ رات ہوئی، ساری دنیا سو گئی، اب کلمہ پڑھ کے جو آیا تھا تو طوفان اور تلا تم نے بیٹھنے نہ دیا۔ کہنے لگا انہوں نے تو کہا تھا چھپانا، پر اپنے دل کو میں کیا کہوں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے، میں دل کو کیسے سمجھاؤں۔ کہنے لگا دشمن تو یہ بت ہیں، پہلے ان کی خبر تو لوں۔ گیا ایک ایک بت پہ تھوکتا پھرتا ہے، ایک ایک بت پہ تھوکتا پھرتا ہے، اور تھوک تھوک کے کہتا ہے خابا و خاسرا من عبد کنا، ارے ذلیل ہو گئے وہ، خائب و خاسر ہو گئے وہ جو تمہیں پوجتے ہیں، ارے تم پوجنے کے لائق ہو، تھو تم پر۔ جو بیچارہ ڈرتا تھا، مرتا تھا، کڑتا تھا، سر نہیں اٹھاتا تھا، آج بجلیاں بھر دی کسی کی نظر نے کہ بتانے باطلوں پہ تھوکتا پھرتا ہے۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے؟ امیر، بڑے بڑے دارا و سکندر یہ جرت نہ کر سکے، لیکن تھوک تھوک کے کہتا ہے خوابا و خاسرا، وہ ذلیل ہو گئے، وہ خراب و خوار ہو گئے، لیکن کسی ذہن کے گوشے میں یہ نہیں آتا کوئی مارے گا، کوئی کٹاری چلائے گا، کوئی تلوار چلائے گا، بس اپنی لگن میں مگن، آہن کلندر روز و شب، پانجی خودی میں خود غرق، نہ طلب ملک تمال دی، نہ غرض جاہ جلال دی، مستی خدائی خیال دی، آدم دے جیتے پونے نہ تک، آہن کلندر روز و شب۔ یہ آپ کی سمجھ میں آیا یا میں نے ویسے ہی؟ چلو کچھ آیا کچھ نہیں آیا، چلو جو آیا اسی پہ گزارا کر لو۔ حضرات گرامی یہ خواجہ فرید نے کہا ہے، انہوں نے کہا کلندر اس کو کہتے ہیں، کلندر اس کو کہتے ہیں کہ دنیا ساری سے بے خوف، لا خوف تھی جالن عمر، رکھ دے نہ دل وچ کوئی خطر، ارشوں تے فرشوں گئے گزر، ملکوں بدر ایویں ہو دن، عشق وچ مشکل بہوں،
اے عشق وچ مشکل بہوں چل اتے گت گل بہوں ہمت کری اے دل بہوں ظلمی سفر ایویں ہوں دے. یہ عشق ہے, اس کو عشق کہتے ہیں. اب جناب بلال ادھر تھوکتا پھرتا ہے, کسی نے دیکھ لیا, ارے اس کی یہ جرت, بازار میں بکتا ہوا سامان اور اب بن گیا ہے مرد میدان. یہ جن سے بازار, اس میں کس نے یہ بجلی بھر دی کہ ہمارے الہ ہمارے معبودوں پہ تھوکتا پھرتا ہے. آ کے صبح صبح میٹنگ ہوئی, ڈیرے لگ گئے عبداللہ بن جدعان کے گھر. ادھر آ, تو کب سے صابی ہو گیا؟ اس نے کہا توبہ توبہ, مجھے لات و عزا کی قسم میں صابی نہیں, میں تو پرانے دین پہ ہوں. انہوں نے کہا تیرے نوکر پہ الزام ہے اس غلام پہ کہ ہمارے بتوں کی اس نے توہین کی ہے. اس نے کہا اس ظالم کو تو میں نے کہا تھا بکریاں چرایا کر, اس کو کیسے یہ ہمت ہوئی؟ انہوں نے کہا ڈھونڈ اسے, لا اس کو ہمارے سامنے. بلایا گیا بلال کو, اب کھڑا کانپ رہا ہے, کیا کہوں. کہنے لگے بول تیرا خدا کون ہے؟ کہنے لگے ہاں تیرا خدا تو اللہ تو والعزا. بلال نے کہا اس نے تو کہا تھا غار والے نے چھپانا, لیکن اب چھپاؤں تو چھپائے بنے گی نہیں. اس نے کہا پھر آج لگا نعرہ مستانہ, یا اروار یا پار, لیکن لنگنا پار تے پچھڑے لانگے. اب جب پار ہی گزرنا ہے, عشق کی توہین ہے اندیش ہے سودوزیاں. عشق کی توہین ہے اندیش ہے سودوزیاں. آشیانہ برق کی زد میں بنانا چاہیے. بجلیوں کو صدا لگا بلال کہ آؤ بجلیوں کڑک کے دیکھو, آؤ بادلوں گرج کے دیکھو, آؤ پہاڑوں میرا راستہ روک کے دیکھو, آؤ سمندر کی موجوں ذرا تم اپنی طغیانی دکھاؤ. آج بلال پوری کائنات سے ٹکرانا چاہتا ہے. ایک حمامہ عورت کا بیٹا عبداللہ بن رباح, یہ حمامہ عورت ایک خادمہ لونڈی کالی سیاہ حبشن کا بیٹا, خود حبشی, لیکن آج کسی نے اتنا بجلیاں بھر دیں, اتنا قوتیں بھر دیں کہ آج آسمان کی بجلیوں کو للکار رہا ہے, سمندر کی بھری لہروں کو للکار رہا ہے, آج بلاؤں کو للکار رہا ہے کہ مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے, میں سر بکف ہوں, لڑا دے کسی بلا سے مجھے. انہوں نے کہا بول تیرا لات و عزا خدا ہے نا؟ اس نے کہا کہ پوچھنے والوں 3-4 دن ہی تو ہوئے ہیں کہ اس نے سمجھایا ہے, اور آج ہی بدل گیا تو زمانہ بدل جائے گا. اس نے کہا ہم بدلنے والے نہیں, وقت کے چنگیز چلاتے رہے خنجر, ہم شکر کے سجدے تہ شمشیر کریں گے. انہوں نے کہا بول تیرا خدا کون ہے؟ اس نے کہا وہ غار والا تو ربی اللہ ربی اللہ ربی العالی. سن آیا تھا نا سجدے میں حضور کو کہ ربی العالی, اس نے کہہ دیا نہ لات نہ عزا, ربی اللہ ربی اللہ. جب یہ نعرہ مستانہ لگایا ایک غلام نے, ایک نوکر نے, اب ان ظالموں نے کسی نے پتھر اٹھایا, کسی نے زمین پہ گرایا, ظلم و ستم کی آندھیاں آ گئیں, طوفان اٹھے, لیکن 1000 آندھیاں اٹھی, انہیں بجھانے کو حریم کعبہ کے پھر بھی چراغ جلتے رہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سجدی مرشدی, سجدی مرشدی, غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول نے. احادیث و روایات و آثار میں آتا ہے کہ جب حضور کو لوگ پتھر مارتے, جناب ابو طالب رکاوٹ بن جاتے, جب جناب ابو بکر صدیق پہ ظلم ہوتا ان کی قوم رکاوٹ بنتی. لیکن آج بلال کو پتھر لگے, کوئی اپنا ہوتا تو آتا, کوئی قوم ہوتی تو آتی. پتھر مارا, لوگوں نے مذاق اڑائے, کسی نے تالیاں بجائیں, کسی نے سیٹیاں بجائیں, پر نہ کوئی اپنا تھا.
نہ کوئی قوم تھی، نہ کوئی یار تھا جو آتا. آج بلال کے اوپر طوفان تھا، آندھی تھی، ظلم تھا، ستم کی کیا کیا کون کون سی ادا تھی جو آزمائی نہیں گئی. لیکن صدقے جائیے ان کے کہ صرف ایک بار نظر بھر کے انہیں دیکھا تھا. زندگی بھر میری آنکھوں کا اجالا نہ گیا. حضرات گرامی، اب جناب سیدنا بلال کو امیہ نے کہا کہ ظالم یہ دیکھ عبداللہ بن جدعان یہ تیرا کیا دھرا ہے کہ آج یہ غلام، یہ حبشی، یہ کالے، یہ بدصورت لوگ بھی ہمارے بتوں کو گالیاں دیں، یہ ان کے اوپر جو ہے تھوکنے لگے، یہ تیرا قصور ہے. اس نے کہا میں اس کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، لے جاؤ اس کو، جس طرح مرضی آؤ اس پہ ظلم ڈھاؤ، اس کو مار مار کے چمڑی ادھیڑ ڈالو، جو ستم کر سکتے ہو کرو، اس کا دین بدلو، اس کی سوچ بدلو. امیہ کمینے نے جناب بلال کو پکڑا، گھسیٹتا ہوا لے گیا، کہنے لگا پتھروں کے نیچے آگ جلاؤ. آگ جلائی جاتی ہے، پتھر پہلے پتھر جب پتھر آگ کے ساتھ گرم ہو جاتے ہیں، انگارہ بن جاتے ہیں، پتھر کی چاٹیاں چکی کی طرح اٹھا کر جناب بلال کی چھاتی پہ رکھ کے پتھروں کو گھسیٹ گھسیٹ کے چمڑا ادھڑنے لگتا ہے اور جسم گلنے لگتا ہے، بھون جاتی ہے بوٹیاں، اور کہتے اکفر بے محمد، انکار کر محمد کا. لیکن وہ کہتا ہے نہ عہد چھوڑوں گا، نہ احمد چھوڑوں گا. ارے تو ظالم ظلم کما، تو اپنا ستم کما، لیکن میں نے اس لیے نہیں لگائی، ہم نے لگائی ہے، لگائیں گے، توڑ نبھائیں گے، ہمیں مٹتے ہیں تو مٹ جائیں گے. حضرات گرامی، کہتی ہے یہ دنیا کہ ظلم ستم کی تلوار جب آتی ہے تو گردن بھی کٹ سکتی ہے، جسم بھی کٹ پھٹ سکتا ہے. لیکن یہ ایک فولادی جسم تھا کہ پہلے اپنا چاٹیاں گرم کر کے، پتھر گرم کر کے اس کے چمڑے کو ادھیڑا جاتا ہے. لیکن جب وہ نہیں مانتا، اب وہ کہتے اس کے گلے میں رسیاں ڈالو. گلے میں رسیاں ڈال کے آوارہ لڑکوں کو پکڑا کے کہا جاتا ہے نوکیلے پتھروں پہ اسے گھسیٹو. نوکیلے پتھروں پہ دوپہر کے وقت جب زمین آگ کے شعلے اگل رہی ہوتی ہے، آسمان سے آگ برس رہی ہوتی ہے، نیچے گرم ریت بھی ہے، پھر نیچے کنکر ہے، چمڑا ادھیڑ دیا گیا ہے، کنکروں کے اوپر اس کو گھسیٹا جا رہا ہے. اور جب کنکر زخموں کے اندر لگتے ہیں تو آج جناب سیدنا ایوب کی یاد آ گئی. پر ایوب کے جسم پہ تو کیڑے پڑے تھے، وہ تو ایک خدا کی طرف سے آزمائش ابتلا تھی. لیکن یہاں ڈائریکٹ ہاتھ انسانوں کا تھا جو آبلے پڑے یا جسم کے اندر جو ہے وہ چبھنے لگے کانٹوں کی طرح. پھر بھی بلال کو امیہ آ کے اپنے پاؤں سے ٹھوکر مارتا، کہتا بول اب بھی عہد عہد کرے گا. تو حضرت سیدنا بلال پھر کہتے عہد عہد عہد. ارے تمہارا 70 خدا ہوگا، تمہارا 100 خدا ہوگا، پر میرا ایک ہے، ایک ہے، ایک دی دم دم سکے. خواجہ فرید کہتے ہیں ایک دی دم دم سکے، جڑا ایک کو ڈو کر جانے او کافر مشرک ہے. مقناطیس تے لوہے وانگوں ایک ہوں ڈھولن دی چھک ہے. یار فرید سنجاڑن کیتے اے نسخہ ایک ٹک ہے. حضرات گرامی، وہ بلال عہد
احد، اس نے کہا ایک ہے، ایک ہے، ایک کے ہم نے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس زبان کو داغ لگاؤ، اپنا لوہے کے سریے اٹھا کے گرم کر کے لوہا اپنا آگ کے اندر وہ لوہا لاتے، آ کے کہتے ہم تیری زبان کو چیر ڈالیں گے لوہے سے، اس گرم سلاخ سے بول، اب بھی اس کا نام لے گا۔ اس نے کہا ایک زبان، ارے زبان کو داغو گے، جسم پہلے تم نے پھاڑ ڈالا، ایک داغ ہو تو سی لیں اپنا گریباں یا رب، ظالم نے پھاڑ ڈالا ہے تار تار کر کے۔ ارے تکبیر، ارے رسالت، ارے تحقیق، ارے حیدری، ارے بلال۔ حضرات گرامی، بلال کو وہ صرف یہ نہیں کہ ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے، اب ظالموں نے وہ سلاخ گرم کی اور جناب بلال کی زبان پہ لگائی۔ جتنا بڑا طاقتور جابر آدمی ہو میرے دوستو، ظلم کے سامنے ایک نہ ایک وقت زبان سے ہی صحیح، دل سے نہ صحیح، زبان سے انسان اگل دیتا ہے، جھوٹ بھی بولنا پڑے تو بول دیتا ہے۔ اور قرآن نے بھی کہا تھا کہ اگر دل مطمئن ہے ایمان پر تو زبان سے انکار کر دے کوئی تو جرم نہیں بنے گا، پر اس نے کہا ہو سکتا ہے منافقت بن جائے، نہیں جو زبان پہ ہے وہی دل میں ہے۔ اس نے کہا الہی تو اجازت تو دے رہا ہے پر ہمارا عشق ہمیں کہتا ہے نا، عشق راز تیغ و خنجر پاک نیست، یہ تیغ کیا ہے، یہ تلوار کیا ہے، جو ڈرے تلوار سے، جو ڈرے تلوار کے وار سے، ارے اس کو کیا غرض ہے نبی کے پیار سے۔ اس لیے تم تلوار اٹھاؤ، حلق پر تیغ رہے، سینے پر جلاد رہے، لب پہ تیرا نام رہے، دل میں تیری یاد رہے۔ ظالمو تم اپنے ظلم کی ہر طریقے سے، ہر سلسلے سے ظلم کی ہر ادا کو تم اپناؤ، اور آج تم ہمیں بھی دیکھو گے، پہاڑ بھی اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے پہاڑوں کو زمین کی میخ بنا ڈالا ہے، اور آنے والی دنیا کے بتلائے گی کہ محمد کے اسلام کی میخ بلال تھا، جو اپنی جگہ پہ ڈٹا تو کوہ حمالہ کی بلندیاں بھی ہیج ہو گئی، طوفان کی موجیں آئیں پلٹ گئیں، لیکن بلال اپنی راہ سے نہ ہٹا تھا نہ ہٹ سکا۔ بڑے بڑے ظلم، بڑے بڑے ستم، جو بھی چاہا انہوں نے کیا، جناب بلال نے کبھی ماتھے پہ بل نہ آیا، برف گزرنے والے اتنا کہتے، ڈوبنے والے کے لیے اتنا کہتے، افسوس 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 ورقہ بن نوفل آئے جو اپنا ایمان چھپائے پھرتے تھے، آ کے دیکھنے لگے، کہنے لگے مکے والوں تم ظلم بھی کرو گے، میں اس بندے کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ فولاد ہے، یہ چٹان ہے، اس چٹان کے اندر تم شگاف نہیں ڈال سکو گے۔ ارے مجھے رونا آتا ہے کہ اتنا ظلم سہتا ہے لیکن ایک لفظ بھی کفر کا نہیں کہتا ہے، اتنا ظلم سہتا ہے، پر اس نے تو میاں صاحب کی طرح جو کہہ گئے کہ جنہ دکھاں وچ دل بر راضی تے سوکھی نہ تھی وارے، دکھ قبول محمد بخشا تے شالا راضی رہن پیارے۔ آپ خوش رہیں، آپ راضی رہیں۔ قرآن مجید نے بھی صدا لگائی، اس نے کہا من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، فرمایا جنہوں نے سودا کیا اپنی جانوں کا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے بازار میں جنہوں نے جان کی بازی لگائی، جنہوں نے نبی کے نام پہ اپنے آپ کو بیچ ڈالا، الہی کیا دے گا انہیں؟ فرمایا
فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اے میرے نبی انہیں کہہ دو مبارک ہو، بڑا اچھا سودا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں بہت ہی قبول ہے۔ حضرات گرامی، یہ ظلم کی کالی رات ختم ہونے والی نہ تھی نہ ہوئی، آنے والا آتا رہا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گزرتے گزرتے آپ نے جب یہ ظلم کا نظارہ دیکھا، آپ نے تماشائے ستم دیکھا، آپ ٹھہر گئے، آنکھ سے آنسو بہ گئے۔ ایک انسان کا دل تھا کہ دل باہر کلیجہ بھی منہ کو، دل بھی منہ کو آتا ہے کہ اے انسانوں، انسانیت کے ساتھ یہ ستم، خدا کے گھر کے ساتھ یہ ستم، او ظالمو ہوش کرو۔ اللہ اکبر۔ امیہ کہتا ہے آج میں اس کو بھی تماشا دکھلاؤں گا۔ کہتا ہے ادھر آ، تو اگر اس کا یار ہے تو یہ بھی اسی کا یار ہے، اگر تجھے اس کے ساتھ پیار ہے بول، بولی لگا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ یہ ظالم میرے ساتھ بھی مذاق پہ اتر آیا۔ آپ نے فرمایا حیا کر، او بے حیا، حیا کر، تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ اس نے کہا مذاق نہیں کرتا، اگر اس کالے، اس کوجھے، اس بدصورت کے اوپر تجھے رحم آتا ہے اپنا فستاد غلام حسین مجھے دے دے۔ جناب صدیق اکبر نے فرمایا میں نے دیا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ اٹل ارادہ لے کے آیا ہے، یہ نیت پیڑی پکی کر کے آیا ہے، اس نے کہا غلام بھی دے، اس کی بیوی دے۔ حضرت سیدنا ابو بکر نے فرمایا لے، میں نے دونوں تجھے دیے، یہ بلال بدصورت ہے جیسا مجھے دے دے۔ اس نے کہا نہیں، اگر تو یہ سودا پکا کرنا چاہتا ہے تو پھر غلام، بیوی اور 2 بچوں سمیت مجھے دے۔ صدیق اکبر نے کہا مجھے منظور ہے۔ مکے والے تالیاں بجانے لگے، کہنے لگے پاگل ہو گیا ہے یہ مکے کا عقل مند انسان، یہ دانشور انسان، ارے اس گندے کو لے کے کرے گا کیا؟ لیکن صدیق اکبر نے کہا میرے حوالے کر۔ اس نے کہا نہیں، 200 درہم بھی ساتھ لگے گا۔ آپ نے فرمایا وہ بھی دیا۔ اس نے کہا نہیں، اتنا سونا بھی ساتھ لوں گا۔ فرمایا پاگل ہو گیا ہے، آج یار نے اشارہ دیا تھا کہ بلال تو اور میں مل کے اس یار کو خرید نہ لیں۔ اس نے کہا اس کی رضا یہی ہے، آج اگر اپنی جان بھی دینی پڑی دل میں کہا تو دے کے تجھے لے کے جاؤں گا بلال۔ اللہ اکبر، یہ اتنا مہنگا سودا، لیکن بقول ساغر مول بک جائے اگر ہستی، جن سے محبت پھر بھی سستی۔ مول بک جائے اگر ہستی، جن سے محبت پھر بھی سستی۔ کون بلندی سے ٹکرایا، چیخ رہی ہے ساغر پستی۔ اس نے کہا لگا، بولی لگا، مانگ منہ مانگ، جو دام تو مانگے گا میں اس کو لے کے جاؤں گا۔ اس نے سونا بھی، درہم بھی، 2 لڑکے بھی، ایک عورت بھی، ایک غلام بھی، جب یہ سودے میں لیا کہے لگانے لگے مکے والے، کہنے لگا لو اس کو کہتے تھے کہ سب سے بڑا عقل مند ہے یہ، ارے کتنا پاگل ہے کہ شکل اس کی ٹھیک نہیں، چل یہ نہیں سکتا، چمڑا ادھڑا ہوا ہے، پیپ جسم میں پڑی ہوئی ہے، ارے کیڑے جسم میں پڑ جائیں گے، یہ جا کے کس لیے گھر لے جائے گا؟ لیکن جناب ابو بکر صدیق جب بلال کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے اٹھے، جب حضور صدیق اکبر جناب بلال کو لے کر رسول پاک کی خدمت، میرا نبی اس طرح اٹھا جھپٹ کے پلٹ کے جیسے کوئی صدیوں کا پانی کا پیاسا اٹھتا ہے اور سامنے آب حیات کا پیالہ آتا ہے۔ میرے نبی اٹھے اور اٹھ کے دوڑ کے استقبال کیا، نہ دیکھا خون کو نہ زخموں کو، پکڑ کے چھاتی سے لگایا، وہ چھاتی سے لگائیں بلال گرتے جائیں، وہ کہے میری چھاتی سے لگ، وہ کہے نا میں تو تیرے قدموں پہ گروں گا۔ دیکھ پیارے کون سا ستم نہ سہا تیرے لیے، کون سے ظلم کی ٹھیس نہ لگی تیرے لیے، گردش دوران
زمانے کی نظر آنکھوں کی نیند، کتنے دشمن ایک رس میں دوستی سے ہو گئے، تجھ سے کیا ہی محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی۔ اے پیارے، میں تیرے لیے دکھ سہتا رہا لیکن مجھے کوئی شکوہ نہیں، کیونکہ شکوہ ہے کفر، اہل محبت کے واسطے ہر دم جفائے یار پہ شکرانہ چاہیے۔ میں شکر کرتا ہوں کہ آج تیرے کوچے میں آیا، میں جس سرکار کا بندہ تھا اس سرکار میں آیا، میں تیری سرکار میں آیا۔ میرے نبی روئے ادھر وہ روئے، ادھر وہ روئے، اور اقبال یہیں پلٹ کے کہتا ہے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ اقبال نے یہی کہا تھا کہ وہ آستان نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے۔ میرے نبی نے جب اسے چھاتی سے لگایا ہوگا، آج جبریل بھی جھانک جھانک کے تکتا ہوگا کہ الہی اگر یہی تیرے دین کے متوالے رہے تو تیرا نعرہ سچا ہو کے رہے گا کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ کوئی چاہے یا نہ چاہے میرا دین غالب آ کے رہے گا۔ اگر ایسے دیوانے مل جائیں پھر دین کیوں نہ پھیلتا؟ چٹان کی طرح مضبوط تھا یہ، فولاد کی طرح عزم تھا اس کا، کوہ گراں کی طرح عزم تھا بلال کا۔ میرے نبی روئیں، چھاتی سے لگائیں، زخموں کو صاف کریں اپنی چادر سے۔ بلال کہے پیارے مجھے کوئی غم نہیں، تو جو میرا ہے تو میں بے سر و ساما ہی بھلا، للہ الحمد میرا سر و ساما تو ہے۔ آج آپ مل گئے، آپ مجھے مل گئے، مجھے ساری دنیا کی دولت مل گئی، آج مجھے سب کچھ مل گیا ہے۔ اب نہ جانے میرے نبی کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ ایک دن فرمانے لگے لوگوں تمہیں پتا ہے کہ جنت کس کس سے پیار کرتی ہے؟ حضور کس سے؟ فرمایا اشتاقت الجنت الی ثلاثہ، 3 آدمیوں سے جنت بڑا پیار کرتی ہے، عمار و علی و بلال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ 3 آدمیوں کو مشتاق ہے جنت، ترس رہی ہے کہ کبھی تو ان کے قدم بھی آئیں۔ 3 آدمیوں کے قدموں کی چاپ سننے کے لیے جنت بےتاب ہے۔ ایک عمار بن یاسر، ایک علی المرتضی شیر خدا، اور ایک وہ حبشی زادہ بلال، حقیر لیکن جو تیرے در کے فقیر ہوتے ہیں۔ تیرے آستان کا فقیر ہوں مگر آپ اپنی نظیر۔ یہ آستان محمد کا فقیر کہ دارا و سکندر ہیچ لگتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جنت مشتاق ہے۔ اب ذرا حدیث عرض کر رہا ہوں، اس میں نبی کی شان بھی اور بلال کی عزت بھی سامنے آئے گی۔ میرے نبی ایک دن فرمانے لگے بلال مجھے یہ بتا کہ تو کون سا عمل کرتا ہے؟ اب بلال نے کان کھڑے کر لیے، حضور خیر تو ہے آج بڑی آپ بھی یہ ایسی بات؟ فرمایا ہاں بتا تو ایک خاص کوئی عمل کرتا ہے؟ حضور عمل تو میں کوئی نہیں کرتا، یہی ہے کہ تیری اذان ازل سے عشق کا ترانہ بنی اور نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ اور میں نے کیا کرنا ہے؟ آپ کو دیکھتا رہتا ہوں، میں نے کیا کرنا ہے؟ اور فرمایا نہیں کچھ کرتا ہے تو۔ حضور بات کیا ہے؟ فرمایا انی بے شک میں پچھلی رات شام کے وقت میں نے جنت میں، البارحہ کا لفظ ہے کہ رات کو میں نے جنت میں، حضور کیا دیکھا؟ فرمایا سبقتنی الی الجنت، وہ جنت میں تو مجھ سے بھی پہلے پہنچا ہوا تھا۔
گزشتہ رات جنت میں تو مجھ سے بھی پہلے پہنچا ہوا تھا. سبقتنی الی الجنت البارحہ. گزشتہ رات تو جنت میں مجھ سے پہلے پہنچا ہوا تھا. حضور کیا ہے؟ فرمایا سمعت خاشخاشات کا. اب عربی بھی ایسی ہے، کیا چیز ہے؟ فرمایا امامی، میں نے اپنے آپ سے پہلے آگے اور مجھ سے بھی پہلے تو جنت میں تھا، اور میں نے جنت میں اپنے آگے تیرے قدموں کی کھٹکار سنی ہے، تو وہاں مجھ سے بھی پہلے پہنچا ہوا تھا. کہنے لگا حضور اور تو کچھ نہیں کرتا. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں، لوگ سمجھتے ہیں شاید معراج کی رات، نہیں، اس میں معراج کا کوئی ذکر نہیں. وہ علیحدہ حدیث ہے، یہ علیحدہ ہے کہ کل شام میں جنت میں گیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں. فرمایا کہ کل شام ہم جنت میں گئے تو تم پہلے پہنچے ہوئے تھے. اللہ اکبر. فرمایا سبقتا نہیں، تم مجھ سے سبقت لے گئے جنت کے اندر، کیا کرتے رہتے ہو؟ کہنے لگے جب بھی اذان دیتا ہوں تو آ کے 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں حضور، اور میں نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا تیری 2 رکعت اللہ کو اتنی پیاری ہو گئی ہے کہ جب ہم جاتے ہیں تو پہلے تمہیں پہنچا دیا جاتا ہے. ایک حدیث یہ، اور دوسری وہ جو معراج والی. حضور فرماتے ہیں میں جبریل کے ساتھ جنت کی سیر کر رہا تھا کہ میرے کانوں میں جنت کے کونے میں سے آواز آئی. میں نے کہا یہ کون ہے؟ من ہاذا. یہ لفظ ہے حدیث کے، من ہاذا. بلال نے کہا ہاذا بلال. اب جبریل نے کہا ہاذا بلال. حضور یہ بلال ہے. یہ نہیں کہ وہاں قدم تھے، بلکہ جنت کے گوشے میں بلال بھی تھا. آمینہ کا لال بھی تھا، حضرت بلال بھی تھا. یوں کہہ سکتے ہیں، ابن عساکر تاریخ دمشق میں ہے، فرماتے ہیں کہ ساری دنیا سوئی تھی پر عشق کا یہ پیکر سویا نہیں تھا. قدرت نے کہا بلال حبشی چل، تو بھی چل، تاکہ دنیا کو پتا چلے. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا میرا بلال کل قیامت کا دن ہوگا. حضور نے فرمایا یجیو، آئے گا بلال یوم القیامہ، قیامت کے دن. حضور کس شان میں؟ فرمایا یہ اس شان میں آئے گا کہ ساری دنیا سے گردن بلال کی اونچی ہوگی. اللہ اکبر. فرمایا حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ فرمائے گا آج قیامت کا دن ہے، کافروں نے تیری اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی تھی، اس کو اس کی اونٹنی عطا کرو تاکہ حضرت صالح علیہ السلام اپنی اونٹی پہ چڑھے. اور اللہ فرمائے گا میرا نبی آج میدان محشر ہے، تو بھی ذرا محو کرام ہو جا. آپ کو ہم براق دیتے ہیں، آپ براق پہ چڑھیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تیرے بلال کو بھی جنت کی اونٹنی دے دیں. ساری دنیا پیدل اور بلال جنت کی اونٹنی پہ سوار ہے. لیکن کیا سمجھتے ہو چپ کر کے جا رہا ہوگا بلال؟ حضور نے فرمایا کہ جس وقت بلال اونٹنی پہ سوار ہوگا تو بلال جو ہی اونٹنی پہ آئے گا اللہ فرمائے گا او میرے فرشتوں جنتی لباس ہلے لاؤ اور وہ بھی بلال کو پہنا دو، آج اس کو چمکا دو. جب بلال وہ لباس پہنے گا حضور فرماتے ہیں پھر یؤذن بلال، بلال میدان محشر میں اذان شروع کر دے گا. ازازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی اور نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. واہ بلال. فرمایا قیامت کے روز بلال اپنی سواری پہ اذان شروع کر دے گا، اور جب بلال اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ یہ لفظ بولے گا تو نادرو الہ بلال، سارے نبی، سارے ولی، ساری امتیں، خود خدا اور اس کا رسول بلال کو دیکھنا شروع کر دیں گے. ارے ایک دیوانہ ہے، ایک مستانہ ہے، بلکہ میدان محشر باغ بن جائے گا اور محمد کا بلبل چہکے گا.
پھول عشق رسول کا مہکے گا اور یہ وہاں چہک چہک کے اذانیں بلالی سنائے گا اور وہاں یہ قائد ضبط کے بندھن ٹوٹیں گے. ساری دنیا رسول نبی ولی غوث کتب امتے نکوکار گناہگار نظرو الا بلال بلال کو دیکھیں گے اور چپ نہ رہ سکیں گے. نعرہ بلالی سن کے کہیں گے نحنو نشہدو علی ذالک. او بلال تو سچ کہتا ہے, تو بھی بول اشہد ان محمد الرسول اللہ, اور ہم بھی بولتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ. وہ آس تو نہ چھوٹا تجھ سے ایک دم کے لیے, صدقے جائیے اس کے. کتنا عجب ہے اس کی شان, کتنا بلند ہے اس کا مقام میرے دوستو, کہ آج قیامت کے دن ادھر تو یہ عالم ہے کہ ساری دنیا سہک رہی ہے اور ایک بلال ہے جو مہک رہا ہے, چہک رہا ہے. اس لیے وہ بلال, لوگ کہتے ہیں شاید ایک یہی ہے, پر بلال کے تم نے ستم دیکھے ہیں, اس کے کرم نہیں دیکھے بلال پہ. فاروق اعظم کون نہیں جانتا کس سطوت و عظمت کا انسان تھا, کہ حضرت فاروق اعظم کے بارے میں دنیا جانتی ہے کہ اس کی سطوت و عظمت و جبروت نے فارس اور روم کے تخت الٹ دیے تھے. جس راہ سے اس کا سایہ آتا تھا شیطان راستے بدل جاتا تھا. لیکن جب بلال کے سامنے عمر آتے تھے حیا سے سر جھکاتے تھے. اس جارج برنارڈ شاہ کہا کرتا تھا, جرمنی کا وہ مفکر, وہ کہتا تھا اگر عمر 10 سال اور زندہ رہتا تو کائنات کے چپے چپے پہ اسلام ہوتا. اور وہ بلال کہ مدینے کی ایک بڑھیا روتی ہوئی آتی آ کے کہتی ہے عمر دہی مٹی کھا گئی. عمر کہتے ہیں اماں مٹی ہوئی دہی کھا گئی تو کیا کروں؟ اس نے کہا میری دہی کھا گئی ہے. کہنے لگے اور لے دیتا ہوں. اس نے کہا مجھے اپنی والی دہی چاہیے. کہا اماں مٹی کو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس نے کہا کچھ نہیں کہہ سکتے تو پھر نبی کی نیابت کیوں لی تھی؟ جا گھر بیٹھ. فاروق اعظم کو بات دل کو لگی, کوڑا اٹھایا, آ کے زمین کی چھاتی پہ لہرایا, کہا مٹی اگل دے امانت. جب میں نے کسی کی امانت نہیں کھائی تو میرے ہوتے ہوئے تو نے کیوں کھائی؟ اگر تو نے چند سیکنڈ میں امانت نہ پلٹائی تو یہ قہر قیامت تیری چھاتی پہ آئی. بس کوڑے کو لہرایا سارا امانت والا, جتنا بھی دودھ دہی کا پیالہ واپس پلٹایا مٹی نے. جب حضرات گرامی اگر دریائے نیل پانی بند کر دے تو عمر جا کے دعائیں نہیں مانگتا, عمر رکتا لکھتا ہے دریائے نیل کی ریت. ہم اپنے خدا کے آرڈر کے پابند ہیں, تیری روایت کے پابند نہیں ہیں. چلنا ہے تو میرے رب کے نام پہ چل, نہیں چلتا تو ہم پیاسے بھی گزر کر لیں گے. دریائے نیل کی چھاتی پہ جب وہ برف گرا تو کہتے ہیں اس وقت سے چلا, اور آج بھی اس کی لہریں کہتی ہیں مجھے کسی نے چلایا تھا. جرا من ذالک الوقت, اس وقت سے جاری ہوا. اور خشک ہونے کی ہمت, وہ عمر جب بلال کے سامنے آتا سر جھکاتا, لجاتا, شرماتا اور دنیا کو بتاتا لوگ میرے سائے سے ڈرتے ہیں, پر سمجھ نہیں آتی جب بلال سامنے آتا ہے یہ گردن یہ سر پتہ نہیں کیوں جھک جاتا ہے. اور بلال جو قریشی کہو, سردار کہو, مرد میدان کہو, ایک کالے بلال کے سامنے یوں جھک جھک کے کہتا ہے ابو بکر سیدنا و آتا کا سیدنا بلال, کہ ابو بکر بھی ہمارا سردار تھا, اس سردار نے ہمارے اس سردار کو آزاد کیا تھا. بلال آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی اس کو سردار کہہ سکتا. واہ وکانیاں میں تیرے نام اتوں نہ تا کون کمینی نو جاندا سی, میرے گل پٹا تیرے نام والا, تیرے نام نو جگ سنجاندا سی, تیرا نام لے کے لنگ پار ویسا مینوں آسرا تیری شان دا سی.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلامی رسول میں جو عشق مصطفیٰ قبول ہے۔ حضرات گرامی، پہلے تو میں جب شروع کیا تھا میں نے تو اس وقت تو یہ تھا کہ میں کہوں گا کیا، اب میرے ذہن میں یہ نہیں آ رہا کہ میں کیا کیا نہ کہوں۔ ظاہر ہے کہ عاشق صادق کی داستان ہے، پہلے دماغ ساتھ نہیں دیتا، جب عاشق کی داستان دماغ میں آتی ہے تو پھر یہ ایسا نور ہے کہ دماغ پر سرور ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی، وہ عاشق صادق رسول اللہ کا غلام اور صحابہ کا امام، اللہ اکبر۔ میرے یہ بلال کی شان عجب کتنی ہے کہ ایک دن بلال حضور کے قریب بیٹھا تھا، مکے کے بڑے بڑے تمندار، بڑے بڑے راج سردار آئے، کہنے لگے یہ جو تم نے یہ میلے کپڑوں والے، یہ جو کالے کالے رنگ والے تو نے یہ اپنا ہے، یہ بلال بٹھا رکھا ہے، یہ ابن مسعود بٹھا رکھا ہے، ان کو اٹھاؤ، ہم آپ کی بات سنیں گے۔ میرے نبی نے دین کی بہبود کے لیے، دین کی بقا کے لیے چاہا، فرمایا بلال ذرا پیچھے ہو جاؤ۔ بلال پیچھے ہو کے بیٹھ گیا، ابن مسعود پیچھے ہو کے بیٹھ گیا۔ ان کا پیچھے ہو کے بیٹھنا تھا، سردار قریب ہو کے بیٹھے، اوپر سے جبریل کے پروں کی آواز آئی۔ میرے پیارے نبی نے پلٹ کے دیکھا تو خدا کا نمائندہ بول رہا تھا کہ پیارے جن کو پیچھے کیا ہے، او میرے سونے، بلا تترو دلذین یدعون ربہم، میرے پیارے ان کو پیچھے نہ کر جو ہر وقت تجھے بھی اور مجھے بھی یاد فرمائیں اور شام صبح ہمارے نعرے لگائیں، ان کو دور نہ کر، اگر تجھ سے دور ہوں گے ان کے دل ٹوٹ جائیں گے، پر صدقے ان کے قریب بیٹھے تھے تو چپ بیٹھے تھے، جب دور جا بیٹھے پیچھے تو خوش بیٹھے تھے کہ ہم فقیروں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، ہم فقیروں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے، تو آگے بٹھا تیرا شکریہ، اے ماہ تمام پیچھے بٹھا تیرا شکریہ، بس اتنا کر بیٹھنے تو دے، جو بھی آئے نزدیک ہی بیٹھے ہیں تیرے، جو بھی آئے نزدیک ہی بیٹھے ہیں تیرے، ہم کہاں تک دور تک سرکتے جاویں، جو بھی آتا ہے اس کا من یہی کرتا ہے، پر وہ تو چپ بیٹھے تھے، پر اوپر والے نے وکالت شروع کر دی، اس نے کہا واصبر نفسک مع الذین یدعون ربہم، محبوب آپ ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں جو میری عبادت فرمائیں، تیرے درود کے گجرے بنائیں، اور اگلا لفظ ہے ولا تعد عیناک، اپنی نظریں نہ پھیر ان سے۔ اس لفظ میں جتنا الفت کا طوفان ہے، کہا اپنی نظریں نہ پھیر ان سے، کیونکہ تو نے نظر ہٹائی تو مر جائیں گے، تو نظر نہ پھیر ان سے، نظریں ان کے اوپر رکھ پیارے، یہ تیری نظروں کے تو ہی پیاسے ہیں، یہ تیری دید ہی کے تو پیاسے ہیں، اور تیری نظر اٹھ گئی تو مر جائیں گے۔ اسی لیے تو کہنے والوں نے کہا کہ دیکھنے والے تو دیکھتا رہو، ہم دیکھے نہ دیکھیں، ہم تجھے نہ دیکھیں خیر ہے، جب تو نے ہمیں نہ دیکھا ہم۔ اس لیے میرے دوستو، خدا سفارشیں فرما رہا ہے، پیارے ان پہ نظریں رکھ، ان پہ نظر کرم رکھا کر، یہ بڑے ہی پیارے ہیں۔ تو خدا جن کے لیے یہ کہے، اور فرمایا محبوب ان کو لوگ غریب سمجھتے ہیں، مسکین سمجھتے ہیں، لیکن مجھ سے پوچھ کہ ان کی قدر و قیمت کیا ہے، ان کی عظمت شان کیا ہے میرے حبیب۔ اللہ اکبر کا وصف ہے، آپ انہی کو گلے لگائیں، اور ایک جگہ پہ ہے کہ محبوب آپ ان کے لیے دعا بھی فرمائیں، صلی علیہم، دعا کرو، ان صلاتک سکن لہم، جب آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کو چین آ جاتا ہے۔ وہ بلال جس کو دنیا دور ہٹائے تو رب سے رہا نہ جائے، مولانا روم فرماتے ہیں جب کچھ لوگوں نے کہا بلال کو کہو آذان چھوڑے،
रूमी ने लिखा कि आजान छोड़े, क्योंकि जब ये कहता है हय्या अलस्सलाह तो हई की बजाय हई कहता है। इसके लहजे के अंदर अजमी लहजा गालिब है हुजूर, तो आजान की चस खत्म हो जाती है। इसलिए इसको कह दो कि ये हई नहीं कह सकता, अल्फाज अदा नहीं कर सकता, ज़ाब्ते की पाबंदी कानून को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए इसकी बजाय कोई और सुरीला मुअज्जिन रखो। मेरे नबी सुनते रहे, आखिर में फरमाया ओ मेरे सिहाबा, तुम कानून और ज़ाब्ते की बात करते हो, लेकिन तुम्हारा लाख मर्तबा हाई कहना और इसका एक मर्तबा हाई कहना, ये अल्लाह को इससे बड़ा प्यार है। हमें गलती का बार बार तकरार है। जो इसकी आजान का इनकार करेगा अल्लाह के हुजूर पक्का गद्दार है। अरे तुम दुनिया की बात करते हो, अल्लाह को तो कयामत के दिन भी इसकी अजान का इकरार है। इसलिए आजान वह सैयदुल मुअज्जिनीन, मेरे नबी का फरमान है, फरमाया कल कयामत के दिन हजरत यजीयो यौमल क़ियामत बिलाल आएगा, वह माहू लिवान, बिलाल के साथ एक झंडा होगा और वह सैयदुल मुअज्जिनीन, बिलाल तमाम जितना भी उम्मत के मुअज्जिन होंगे उनकी सरदारी में जुलूस में आएगा, पीछे बाकी मुअज्जिन, आगे बिलाल जा रहा होगा। और वो पहले बता चुका हूं कि बिलाल चुप नहीं जा रहा होगा। अल्लाह फरमाएगा तुम पैदल चलो, बिलाल तो सवारी पे आजा। बिलाल सवारी पे आएगा। अब अल्लाह का हुक्म होगा कि बिलाल अजान शुरू कर दे, इसका मतलब ये है कि अजान यही चलेगी। जब इज्तिमा होगा सारी उम्मतों का तो अजान यही चलेगी। गोया इशारा ये होगा कि दुनिया वालों सितारों से कह दो कूच करें। अब मेरे मुनव्वर आता है, अब वो आ गया है। ये बिलाल का तो निशान है, असल में तो और मारा जा रहा है मैदान है कि आज मेरे महबूब तेरी रिसालत का फिर ऐलान है कि दुनिया वालों इसी का सिक्का आज भी है। इसलिए बिलाल हबशी क्या क्या कहने तेरे, क्या इज्जत है तेरी। उधर मेरे नबी ये फरमाए, और जब फतह मक्का फतह होता है, मेरे प्यारे नबी ने फरमाया आज मक्का फतह हुआ, जश्न फतह मनाओ। और जश्न फतह का आगाज आजान से होगा। आज कुरैशी भी थे, हाशमी भी थे, सैयद भी थे, मर्द मैदान भी थे, बड़े बड़े पहलवान भी थे। हर किसी के तरसते हुए दिल, फड़कती हुई सदा कहती थी आज मौका मिले तो कितना बड़ी बात है कि आज मक्का फतह हुआ है, आज जश्न फतह मनाया जा रहा है। मेरे नबी की मुतजस्सिस नजरें उठी, ऐसा लगा किसी को ढूंढ रहे हैं, तो नजर उसके ऊपर जा पड़ी जो चुप करके खड़ा था कि अरे काले आज तुझे कौन पूछेगा, आज तो किसी और की बारी होगी। लेकिन उसकी जब जुबान खुली तो कहा बिलाल आओ, काबे की छाती पे चढ़ जाओ। हज़रात गिरामी, चमक उठा सितारा तेरे मुकद्दर, तुझको हबश से उठाकर हिजाज में लाया। मुकद्दर बुलंद हुआ उस हबशी बिलाल का, तो आज आमिना के लाल ने काबे की छत पे चढ़ा दिया और कहा बोल। उसने भी सर झुका के कहा कि इतना बुलंद कर दिया तूने मुझे कि बुलंदियों को भी आज मुझ पे रचका रहा है। आज तो अर्श भी कदमों में बड़ा नजर आता है, लेकिन लोगों इससे और बुलंदी भी कुछ होगी कि काबे की छत पे खड़ा होके अब सोचू में गुम हो गया है कि ऐ जाने जहां अब काबा तो मेरे पांव तले है, अब देखो किधर। नजरें गर्दिश कर रही है कि अब इस काबे के ऊपर तूने चढ़ा दिया और कोई काबा बता कि जिसको अपना किबला बना के अल्लाह का नाम बुलंद करूं। सोचते सोचते उसने कहा अब अकल तो जान छोड़ गई, चली गई। हजरत इश्क तू ही बता, तू ही बोल मुझे मैं क्या करूं। उन्होंने अपना चेहरा जो यूं उठाया ऐसा लगा कि काबा सामने आया। इमाम अहमद रजा ने यही हकीकत सामने कर दी कि हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। गौर से सुन तू रजा,
کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ آج بلال نے کعبے کی چھت پہ چڑھ کے جب آذان سنائی، لوگوں نے بڑا شور کیا، کہنے لگے لو اتنا اونچا اتنا بلند ہو گیا یہ کالا، یہ حبشی کل کا، ارے نہ شکل ٹھکانا نہ عزت کوئی معاشرے میں، لیکن نبی نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ لیکن فطرت نے کہا، عشق نے کہا، اس نے کہا لوگوں یہ نہ خاندان کی بات ہے، نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ نہ گورے کو دیکھیں نہ کالے کو دیکھیں، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ اور کوئی رویا سرائکی میں وہ کہتا ہکڑیاں سکھ دیاں، ہکڑیاں سکھ دیاں تیریاں جتیاں نو، ایک چم دیاں سردا تاج تیرا، ایک سکھ دیاں تیریاں جتیاں نو، ہکڑیاں جاگ دیاں دے رہے بھاگ ستے، تے بھاگ جاگ جا ملیا ونج ستیاں نو، جے یار فرید قبول کرے جنت واڑ دیندا پھڑ کتیاں نو۔ یہ نگاہ رسول کی بات ہے کہ ایک دنیا سمجھتی تھی کالا حبش والا نہ عربی ہے نہ لہجہ عربی ہے، لیکن آج کعبے کی چھت پہ جشن فتح کا آغاز فرما رہا ہے اور دنیا کو اس کے اوپر رشک آ رہا ہے۔ تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا، تیرے عشق نے بنایا میری زندگی فسانہ۔ اور علامہ اقبال اب کریے وقت وہ اسی منزل کو دیکھ کے کہا کرتا تھا، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے؟ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ ایک روم کا بادشاہ، ایک فارس کا بادشاہ جن کی سلطنت کے سورج نہیں ڈوبا کرتے تھے، آج فنا کے گھاٹ ایسے اترے کہ یہ زمین ان کا نشان کھا گئی۔ لیکن ایک بلال حبشی تھا، ایک غلام زادہ، ایک حقیر سا بندہ، آج کائنات کے چپے چپے پہ جہاں آزان ہوتی ہے وہاں اس کا نام آتا ہے۔ کون ہے جو بلال سے واقف؟ لیکن جو قرض رکھتے تھے جان پر، وہ کچی بستی والوں نے قرض چکا دیا۔ وہ قرض انہوں نے بڑے بڑے صحابہ کے ٹھیکیدار ہیں پر انہیں بلال یاد۔ فار ایگزامپل ٹوٹے ٹوٹے تو لیے پھرتے ہیں، لیکن یہ نہیں پوچھا کہ شروع کہاں سے ہوا، کہاں سے گزرا۔ اللہ اکبر، وہ عزتوں اور عظمتوں کا شاہکار کہ میرے پیارے نبی جس کے لیے بولے اور بولتے بولتے میدان بدر لگا ہے۔ آج ظالم ادھر کھڑے ہیں، مظلوم ادھر کھڑے ہیں، جابر ادھر کھڑے ہیں، مجبور ادھر کھڑے ہیں، وہ دستے جفا ادھر ہے اور ادھر پیکرے وفا ادھر ہے۔ جو کل تک ظلم کرتا تھا آج بدلے چکانے کا وقت آیا۔ آج مظلوموں کو بجلیاں بھر کے شاہ بازوں کو ممولوں سے لڑانے کا۔ بلال اپنی وہ کند تلوار لے کے پھر رہا ہے کہ شکار کدھر ہے۔ امیہ وہ ہاتھی کی طرح گراڈیل، ہاتھی کی طرح جو ظلم کرتا تھا، یہ چپ چپ سہتا تھا، جو سینے پہ پتھر ٹکاتا تھا، یہ عہد احمد کے نعرے لگاتا تھا۔ آج جب وہ لوہے میں ڈوبا ہوا سامنے آیا، حضرت سعد نے اس کو پناہ دی، بیٹے کو ساتھ لے کے آیا، سعد تیری میری دوستی تھی پناہ دے دے۔ بلال کی نظر اٹھی عقابی نظر، بلال نے کہا میرے انصار میرے یار، آؤ کفر کا سرغنہ آیا ہے، اگر یہ بچ گیا تو پھر میں نہیں بچوں گا، آؤ ذرا تلوار کے جوہر دکھاؤ، آج مظلوم ظالموں سے ٹکرائیں، آج مجبور جابروں سے ٹکرائیں، آج چڑیاں شہبازوں سے ٹکرائیں، اور بتاؤ دنیا کو کہ جب تک ہم غلام تھے کچھ نہ تھے، تیرے دامن کو پکڑا ہے ہم جہاں پناہ ہو گئے ہیں۔ جو رکے تو کوہے گیا سے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ یہ بلال ہے جناب، تلوار کو اٹھایا، جو کل تک چوں نہیں کرتا تھا، اف نہیں کرتا تھا، آواز نہیں نکلتی تھی، امیہ کے آرڈر پہ اس کو گھسیٹا جاتا تھا، آج جو تلوار لہرا کے سامنے آیا، امیہ نے کہا کہ سعد مجھے بچا، اور جناب بلال نے کہا سعد درمیان سے ہٹ جا۔ آج یہ بھوکی پیاسی تلوار
بن جائے گی ذوالفقار اور جائے گی کفر کے پار، یہ ہے محمد کا غدار۔ اور ایک ہی بار جو فرمایا تو امیہ کے بیٹے کو خاک و خون میں اس مظلوم نے غلطہ کر ڈالا۔ اب امیہ کو جناب سعد نے دھکا دیا، کہا ظالم تجھے نظر نہیں آتا کہ آج رسول اللہ کا غیرت مند تیرے سامنے کھڑا ہے، آج مظلوم کی تلوار لہرائی ہے۔ حضرات گرامی، اسی لیے تو کہا تھا کہنے والوں نے کہ یہ اپنوں کے درمیان آتے ہیں تو شبنم بن جاتے ہیں، جب میدان میں آتے ہیں تو شعلہ کہلاتے ہیں۔ جناب بلال کی تلوار بجلی کی طرح گری، چند منٹ نہیں گزرے تھے کہ وہ ہاتھی کی طرح جو ظلم کرنے والا تھا اس کے جسم کے پرزے پرزے بکھرے ہوئے تھے، اور بلال کہہ رہا تھا فزتو بے رب الکعبہ، ارے کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آج ظلم انجام کو پہنچا، مظلوم بلند ہوا، اور میرے نبی اسے چھاتی سے لگا لگا کے کہہ رہے تھے آفرین میرا بلال، کر دیا تو نے کمال، نہیں آئے گا تجھے اب زوال۔ واہ میرے بلال، یہ ہے میرے محمد کا بلال۔ حضرات گرامی، اس کی شان تو دیکھو، جب اذان کہتا تھا دنیا کہتی ہے اللہ اللہ کرتا تھا، پر اقبال کہتا ہے لوگوں مجھ سے پوچھو یہ کیا کرتا تھا۔ جب چڑھتا تھا ممبر کے اوپر تو بجائے کعبے کو دیکھنے کے یہ مصلی پہ نگاہیں ٹکائے رکھتا تھا۔ یہ تو بہانہ تھا اس کا، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ جب نماز پڑھنے آتا، جو مؤذن تھا مکبر بھی تو وہی تھا، پہلی صف میں آتا اور تکبیر بھی ہے، ہاتھ کار دے دل یار دے آنکھ یار دے، ایک منٹ کے لیے نظریں نہیں چکاتا کہ کہیں سجدہ صاحب نہ کرنا پڑ جائے، نظر اٹھی تو سجدہ صاحب وہ نماز ٹوٹ جائے گی نا۔ زاہد وہ نماز کیسی ہے جس میں خیال یار نہیں۔ یہ وہ بلال ہے جو بہانے بنا کے نمازوں کے اندر بھی اسی کو تکتا چلا جاتا ہے۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا، جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان گنگ ہو گئی، چپ ہو کے بیٹھ گئے۔ لوگوں نے جا کے جگایا، بلال کتنا وقت گزر گئے، نمازیں ہو گئی، تو آذان نہیں کہتا۔ اس نے کہا لوگوں چلے جاؤ، میرے زخموں کو نہ چھیڑو، نمک پاشیاں نہ کرو۔ جناب ابو بکر خلیفہ وقت تشریف لائے، فرمایا بلال چل آذان دے آذان دے۔ بلال نے کہا اے پیارے ابو بکر، تو کس حق پہ مجھے آرڈر کرتا ہے؟ اگر تو اس حق پہ کہ تو نے مجھے آزاد کیا تھا، اگر اپنے لیے کیا تھا تو آرڈر کر، اگر اللہ کے لیے کیا تھا تو میرا راہ چھوڑ دے۔ میں جس کے لیے اذانیں دیا کرتا تھا، جب وہ مکھڑا نظر نہیں آتا میں اذان دوں تو کس کے لیے، میں اللہ اللہ کہوں تو کس کے لیے؟ ارے میں اذان جس کے لیے دیتا تھا جب وہ بھی روٹ کے چلا گیا، نہ تو میں کسی کا حبیب ہوں نہ تو میں کسی کا رقیب ہوں، جو بگڑ گیا وہ نصیب ہوں، جو اجڑ گیا وہ دیار ہوں۔ اب آذانے کہنے کے وقت بیت گئے، اب اللہ اکبر کی صدائیں کوئی اور لگائے گا، وہی جب نہ رہے آنکھوں کے سامنے، آذان کس کے لیے دوں میں، کس کے لیے آواز لگاؤں، کس کے لیے ندائیں دوں، کس کے لیے صدائیں دوں؟ بڑا کہا لوگوں نے، حضرت ابو بکر رو پڑے، کہنے لگے بلال میں بوڑھا ہو گیا، میں کمزور ہو گیا، مجھے سہارا دے۔ پر بلال نے کہا تمہیں تو سہارا دوں گا، پر جب اس کا نام آئے گا مصلی پہ وہ نظر نہیں آئے گا، میرے سہارے کو کون آئے گا؟ مجھے چھوڑ دو، مجھے جہاد کرنے دو۔ اگرچہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ دی، مگر یہ روایت غالب ہے کہ آپ نے کہا مجھے جانے دو، مجھے جہاد کے اندر جانے دو، میں جاؤں گا، دل بہلاؤں گا، اس کی سنت ادا فرماؤں گا۔ جناب بلال پلٹ کے شام چلے گئے، دمشق چلے گئے۔ آپ شام کے علاقے میں محو جہاد ہو گئے، پر تڑپتے رہے، پھڑکتے رہے۔ چند مہینے گزرے تھے، رات کو سوئے تھے، محدثین کہتے ہیں کہ حضور نے خواب کے اندر شکل دکھلائی، خواب آیا، فرمایا دوست تو نے ظلم کیا میرے اوپر کہ اتنا کیا ناراضگی تھی کہ میرا در بھی چھوڑ گئے، میرا گھر بھی چھوڑ گئے، پھر پلٹ کے ملنے بھی نہیں آئے ہو، یہ دوستی تھی ہماری۔ بلال رویا، ساری رات رویا، صبح ہوئی
کوئی تو دوڑتا ہے، قافلہ لے کے مدینے کو آتا ہے۔ جب قافلے والوں کی خبر ہوئی مدینے والوں کو، بچیاں، مرد، عورتیں نکلے کہ بلال کا استقبال کرو۔ جب بلال کا استقبال ہوتا ہے، ہر لب پہ ایک ہی جملہ، بلال اذان کہو، اذان کہو۔ بلال نے کہا لوگوں مجھے نہ ستاؤ، مجھے مجبور نہ کرو، جس کے لیے اذانیں دیتا تھا اب وہ نظر نہیں آئے گا۔ ارے بلال پھڑکتا پھڑکتا مر جائے گا، مجھ سے اذان نہ کہلواؤ۔ لوگوں نے کہا چلو بلال مدینے کے اندر تو چلیں، لیکن مدینے میں پہنچا نہ تھا کہ بلال کے پاؤں میں زنجیر پڑ گئی۔ کہا لوگوں ہر کوئی نظر آتا ہے پر مجھے آج میرے پیارے نبی کے حسن حسین نظر نہیں آتے۔ او دوستو مجھے اب حسن کے بارے میں بتاؤ، مجھے حسین کا بتاؤ، لیکن آواز گلوگیر ہو گئی، مجھے نبی کی شہزادی کے بارے میں بھی بتاؤ۔ لوگوں نے جب یہ جملے سنے، ارے سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک نے پلٹ کے کہا بلال نبی کی صاحبزادی جناب فاطمہ بھی نبی کے بعد دنیا سے چلی گئی۔ بلال روتا روتا بیٹھ گیا، اس نے کہا مدینہ اب تو بھی سجنوں سے خالی ہو رہا ہے، سارے پیارے ایک ایک کر کے تجھے چھوڑے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، روتا ہوا مدینے میں داخل ہوا۔ ساری دنیا نے منتیں سماجتیں کی پر آذان نہیں کہی، لیکن جناب امام حسن حسین تیاری کر کے نانے کے پیارے مؤذن سید المؤذنین کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں۔ بلال اٹھتا ہے، گرتا ہے، اٹھتا ہے، بلائیں لیتا ہے، چھاتی سے لگاتا ہے۔ ارے ایک ادھر بازو سے چمٹا ہوا ہے، ایک ادھر چمٹا ہوا ہے۔ کہتے ہیں بلال چل آذان دے، چل آذان دے۔ ارے ہچکی بند گئی، رو رو کے چپ ہو بیٹھا کہ اب ان شہزادوں کو کیا کہوں، ان کو انکار کروں گا قیامت خالی ہو جائے گی۔ چل بلال دکھ اٹھا، ہجر کے تیر کھا، چل منبر پہ چڑھ جا، رسول اللہ کے نواسوں کو جواب نہ دے۔ بلال منبر پہ چڑھا اور روتے روتے انگلیوں میں کانوں میں انگلیاں ڈالی، انگلیاں کانوں میں ڈال کے اللہ کا نام بلند کیا، اللہ اکبر۔ کہتے بس پہلی صدا لگی تھی، مدینے کی مٹی کانپنے لگ گئی، دل تھر تھرا اٹھے، عورتیں چیخ اٹھی گھر میں۔ ارے مدینے میں قیامت سے پہلے قیامت قائم ہو گئی، ہر طرف سے آہو صدا، آہو بکا کی آواز آتی ہے۔ لگتا تھا کہ پورا مدینہ رو رہا ہے، لیکن بلال نے اشہد اللہ الہ الا اللہ بھی کہا، اور عادت کے مطابق جب اشہد اللہ محمد رسول اللہ پیارے آقا کا نام آیا اور نگاہ مسلح پہ جا پڑی، حجرے پہ جا پڑی، کوئی نظر نہ آیا تو تقدیر نے جو پلٹایا زمین پہ لوٹتا آیا، چیخ چیخ کے کہتا ہے او جانے والے، او جانے والے، مجھے بلوایا پھر بھی نظر نہیں آیا۔ میرے دوستو وہ بلال، وہ میرے آقا کا بلال جو آئے نا تو میرا نبی بھی بے تاب ہو جائے۔ پہلے بھی بے تاب تھے، اب بھی بے تاب ہیں۔ یہ جناب بلال ہے کہ پچھے مرگ بھی دوستی نبھانے والا، یہ میرے آقا کا غلام ہے اور پوری دنیا کا امام ہے۔ اسی لیے تو حضرت عبداللہ ابن عمر جناب فاروق اعظم کا بیٹا اور پوتا ہے حضرت بلال۔ بلال کے نام سے کتنا پیار تھا قریشیوں کو، حضرت عمر نے اپنے پوتے کا نام بلال رکھا تھا، حضرت عبداللہ کے بیٹے کا نام بلال تھا۔ ایک شاعر اٹھا، اس نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب کے تعریف میں کہہ دیا کہ خیرو بلال عبداللہ، اس نے کہا بہتر بلال تو عبداللہ کا بیٹا ہے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا جھوٹے زبان، لفظ آگے پیچھے ہو گئے، بہرحال مفہوم یہی تھا کہ بہترین آدمی وہ بلال ہے جو عبداللہ کا بیٹا ہے۔ جناب سیدنا عبداللہ نے فرمایا او کمینے زبان بند کر، بہترین بلال عمر فاروق کا پوتا نہیں، بہترین بلال رسول اللہ کا بلال ہے۔ بہترین بلال عمر کا پوتا نہیں، خیر و بلال رسول اللہ ہے،
رسول اللہ کا بلال جو ہے وہ بہتر ہے، عبداللہ کا بیٹا عمر کا پوتا کوئی بہتر نہیں ہے، اس بلال کے سامنے کون بہتر ہو سکتا ہے؟ بہرحال میرے دوستو، یہ حضرت سیدنا بلال کہ جس کی عظمت کے سامنے سورج بھی ماند نظر آتا ہے، چاند بھی اپنی چمک جو ہے اس کے اوپر گہن لگا ہوا ہے کہ بلال جہاں چمکا ہے وہاں نہ کوئی چمک سکا، نہ چمک سکتا ہے، نہ چمک سکے گا۔ کل قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ مجھے فرمائے گا جنت کا افتتاح کرو، جب جنت کا انا اول، سب سے پہلا میں شخص ہوں جو جنت کا دروازہ کھلوائے گا، پر جب جنت کے اندر جانے کا وقت آئے گا تو میں کہوں گا بلال آگے چل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مولانا خان محمد قادری۔ ہاں وہ جملے بلال و عبداللہ خیر و بلالی، بہترین بلال شاعر نے کہا تھا عبداللہ کا بلال ہے، لیکن اس شاعر کو آپ نے ٹوکا، کہا نا خیر و بلال رسول اللہ ہے بلالی، بہترین بلال تو رسول اللہ کا بلال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلال میرے نبی کی پہچان بن گیا تھا کہ نبی کا بلال ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رباح کا بلال، حمامہ کا بیٹا بلال، حبشی بلال۔ میرے نبی فرمایا کرتے تھے کہ 3 سردار گزرے ہیں حبشیوں کے، حضور وہ کون سے؟ فرمایا لقمان حکیم بھی سردار تھا حبش والوں کا، ایک حضرت بلال ان میں یہ بھی سردار ہے حبش والوں کا، ایک جناب مہجا بن صالح یہ بھی سردار حبش والوں کا، پر باقیوں کے نام تو آہستہ آہستہ مدھم ہو گئے، لیکن بلال کا نام ایسا چمکا کہ اب آپ اخبارات پڑھیں تو امریکہ کے نیگرو اور کالے جو کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں امریکی انگریزوں اور انٹرنیشنل بدماشوں، اگر تم دنیا کے لٹیرے ہو جانتے ہو ہم کالے کون ہیں؟ ہم بلالی ہیں، محمد کے در کے سوالی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی۔